وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کے گھر کی عورتوں تم بن سور کر کے نہ نکلا کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کیا کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، او میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں کم سے کم رمضان میں شروع کر دیجئے اور کوشش کیجئے کہ رمضان میں ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ایک مہینہ نماز کی پابندی کر لی تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اگر رمضان بھر نماز پڑھ سکتی ہیں، ایک مہینہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ سکتی ہیں، تو سال کے باقی 11 مہینے بھی آپ نماز کی پابندی کر سکتی ہیں۔ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر، اس نے ایمان والوں کے اندر ایک ایسا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں، ان کو پوتر کرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم کس چیز سے صاف کرنے کے لیے آئے تھے؟ نبی اکرم لوگوں کو نہلانے اور غسل دینے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ یہاں صفائی اور پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اخلاق اور کردار اور عقیدے کی گندگیوں سے ہمیں اور آپ کو نکالنے کے لیے آئے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، انہی گندگیوں میں سے ایک بہت بڑی گندگی ہے سماج کے اندر زناکاری اور بدکاری کی گندگی۔ اسلام اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کرتا کہ سوسائٹی کے اندر بدکاری ہو، زناکاری ہو، حرام کاری ہو۔ اسلام نے ہر طریقے کی بدکاری کو حرام قرار دیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تمام گندے کاموں سے، تمام فحش کاموں سے، تمام ناپاک حرکتوں سے بچو، ان کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ کھل کر کی جا رہی ہوں چاہے وہ چھپ کر کی جا رہی ہوں۔ قرآن کا 15واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہ زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ یعنی یہ حرکت، یہ زناکاری، یہ بدکاری اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو جتنی ناپسند ہے شیطان کو اتنی ہی پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے جنت میں اس درخت کو کھا لیا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اس غلطی کا سب سے پہلا جو اثر ظاہر ہوا، دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما من سوآتہما۔ اے آدم کی اولاد، اے حوا کی بیٹیو، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے جس طریقے سے اس نے تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کے کپڑوں کو اتروا دیا تھا، دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں کا ستر نظر آنے لگا، اور شیطان یہی چاہتا تھا دونوں ننگے ہو جائیں۔ پہلے دن سے ابلیس کا یہی مشن ہے، انسان ننگا ہو جائے، عورت ننگی ہو جائے، مرد ننگا ہو جائے۔ عریانیت، ولگیرٹی، اشلیلتا، یہ شیطان کا مشن ہے۔
اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں زنا کے قریب نہیں جانا ہے، تمہیں گندگی کے قریب نہیں جانا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لباس کا ذکر کیا، کپڑے کا ذکر کیا، تو کپڑے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ کپڑا تمہارے جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر جو لباس اتارا ہے، جو کپڑے ہم نے تم کو دیے ہیں، اس کپڑے کا دو مقصد ہے۔ یہ کپڑا تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور یہ کپڑا زینت کا کام کرتا ہے، یہ تمہیں آکرشک بناتا ہے، یہ تمہیں سجاتا اور سنوارتا ہے۔ تو اسلام زناکاری اور بدکاری کی پرمیشن نہیں دیتا۔ اسلام تو زناکاری اور بدکاری تک پہنچانے والے جتنے راستے ہیں، ان راستوں پر اسلام پابندی لگاتا ہے۔ جہاں سے بھی سماج میں زناکاری اور بدکاری آ سکتی ہو، اسلام نے ان سارے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ زناکاری کی شروعات ہوتی ہے نظروں کے غلط استعمال سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور 32 آپ اٹھائیے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جب تک انسان کی نگاہ صحیح نہیں ہوگی، انسان کی نظر صحیح نہیں ہوگی، تب تک شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جب نظروں کا غلط استعمال ہوگا تو شرمگاہ کا بھی غلط استعمال آٹومیٹک ہوگا۔ آج موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آج اگر سب سے زیادہ کوئی گناہ ہو رہا ہے تو نظروں کا گناہ ہو رہا ہے، نظروں کا زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔ والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو، گندی باتوں کو سننا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا غلط باتوں کو منہ سے نکالنا ہے۔ والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا اور چھونا ہے۔ والرجل زناہ الخطا، اور پیر کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنا، اور انسان کے دل میں غلط چیزوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اور اس کے بعد انسان کی شرمگاہ یا تو غلط کام کر ڈالتی ہے یا بچ جاتی ہے۔ تو نظر سے شروعات ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد صرف مردوں سے نہیں، عورتوں سے بھی کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اب عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرے گی؟ اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے عورت کا پردے میں رہنا، اور عورت کا اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کو چھپا کر کے رکھنا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اب زینت کے اندر عورت کا چہرہ بھی آ گیا، عورت کا پورا بدن آ گیا، عورت کے زیورات آ گئے، عورت کے جسم کے نشیب و فراز آ گئے۔ عورت سر سے پیر تک زینت ہے، اور اللہ نے کہا تیری زینت تجھے غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تمہیں اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھنا ہے، اپنے گریبان پہ رکھنا ہے۔ بھائی کے سامنے بھی، باپ کے سامنے بھی، سسر کے سامنے بھی، محرم رشتہ دار کے سامنے بھی، جب بھی تم رہو اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو، اپنے سینے پر دوپٹہ رکھو۔
اللہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا دوپٹہ اور عورت کا پردہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج عورت کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے۔ آج مسلمان عورت کے سر سے اس کا دوپٹہ چھین لیا گیا ہے۔ آج مسلمان عورت پردے اور دوپٹے کو سے آزاد ہونا چاہتی ہے، اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ عورت اس دوپٹے سے آزاد ہو جائے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہیں، جنت میں جانا چاہتی ہیں، تو آپ اپنے پردے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں، آپ اپنے دوپٹے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ جنت کی عورتوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دوپٹے والی ہوں گی، وہ حیا والی ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتِ إِلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اگر جنت کی عورتیں زمین کی طرف جھانک دیں، زمین کی طرف ایک نظر ڈال دیں، تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی فضا اور جتنا ماحول ہے سب خوشبو سے بھر جائے۔ یہ جنتی عورت کی خوشبو ایسی ہوگی، اگر وہ صرف زمین کی طرف جھانک دے، دنیا کی طرف جھانک دے، تو دنیا خوشبو سے بھر جائے گی۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہے، وہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے وہ دوپٹہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی، جو جنتی عورتیں ہوں گی، وہ بھی دوپٹہ اپنے سر پہ رکھنے والی ہوں گی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی، وہ بے پردہ رہنے والی نہیں ہوں گی، وہ شرمیلی ہوں گی، وہ حیا والی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی کہ کن کن رشتہ داروں سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائہن او آبائی بولتہن، عورت کو اپنے باپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سسر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اولاد سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سوتیلے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او بنی اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او بنی اخواتہن، اپنی بہن کے بیٹوں سے یعنی اپنے بھانجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او نسائہن، عورت کو عورتوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہن، لونڈیوں سے اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا گھر میں کام کرنے والے بہت بوڑھے مرد جن کے اندر کوئی خواہش نہیں بچی ہے، ان بوڑھے مردوں سے بھی تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور اتنے چھوٹے بچوں سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ابھی مرد و عورت کی راز کی باتیں نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا کہ بچے ایسے ہونے چاہیے جو عورت کی راز کی باتیں نہ جانتے۔ آج تو موبائل نے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا۔ 8-8 سال کے بچے، 9-9 سال کی بچیاں آج اپنی عمر سے آگے کی سوچ اور ذہنیت رکھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بچوں سے ان کا بچپن ہم نے موبائل دے کر کے چھین لیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے جو بھی عورتوں کی راز کی باتیں نہیں جانتے ہیں، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا اگر بچے بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اگرچہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن اگر وہ سمجھدار ہو چکے ہیں تو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، جب تم زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زور زور سے نہ مار کے چلا کرو، اس لیے کہ تمہارے پاؤں کے اندر جو پائل ہوتی ہے، جو
جو تمہارے پیر کے اندر پازیب اور پائل ہوتی ہے، اس پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ جائے۔ تمہاری وہ زینت ہے، تمہارے پائل کی جھنکار بھی تمہاری زینت ہے، وہ زینت بھی غیر مردوں تک نہ جائے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، جو آپ کو پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک لے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے دے گا کہ عورت سج کر کے، سنور کر کے، کریم پاؤڈر لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، اپنی آنکھوں پر مسکارا لگا کر کے، اپنے بالوں میں خوشبو لگا کر کے، اپنے آپ کو سجا کر کے اور سنوار کر کے وہ غیر مردوں کے سامنے نکلے؟ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے یہ ساری تعلیمات اسی لیے تو دی ہے تاکہ سماج سے زناکاری ختم ہو جائے۔ زناکاری اور بدکاری کو روکنے کے لیے جب تک ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تب تک سماج سے زناکاری اور بدکاری نہیں ختم ہوگی۔ قرآن کا 22واں پارہ اٹھائیے، 21ویں پارے کی آخری آیتیں اور 22ویں پارے کی شروعاتی آیتیں دیکھیے۔ حکم تو دیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو، خطاب تو کیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو، مگر ان کے ذریعے پوری امت کو کچھ پیغام دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، آج شوہر اگر حلال طریقے سے پیسہ کماتا ہے، اگر شوہر محنت کر کے پیسہ کماتا ہے تو عورتوں کو راس نہیں آتا، ان کو یہ لگتا ہے ہمارے ارمان پورے نہیں ہو سکتے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان کا شوق پورا کرنے کے لیے ناجائز راستے اپنائے، حرام راستے اپنائے، غلط طریقے اپنائے۔ نبی اکرم کی بیویاں جو اس امت کی مائیں ہیں، جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے خرچے بڑھنے چاہیے، ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے، ہمیں پیسہ زیادہ ملنا چاہیے، مدینہ کی اور عورتیں بہت آرام سے رہتی ہیں، ہمیں بھی آرام سے رہنے کا حق ہے، جب انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا تب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کی عورتوں کو یہ پیغام دلوایا کہ اگر تم کو دنیا چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، مگر پھر تم کو نبی کے گھر میں رہنے کا ادھیکار نہیں۔ اے نبی کی عورتوں، اگر تمہیں دنیا کی رنگینی، دنیا کی دولت، دنیا کی چکا چوند چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو اپنے نبی کے گھر سے، اپنے گھر سے میں تم کو نکال دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو اے نبی کی بیویو، تم نبی کے ساتھ رہو، اچھے کام کرتی رہو، اللہ کے نبی کے ساتھ رہو گی، تمہیں اللہ جنت عطا کرے گا۔ ہاں، تمہیں نبی کے گھر میں عیش و آرام تو نہیں ملے گا، بہت اچھا گھر تو نہیں ملے گا، بہت اچھا کھانا تو نہیں ملے گا، لیکن اگر تم نبی کے ساتھ نیکی کا کام کرتی رہو گی تو اللہ کا وعدہ ہے تم کو جنت ضرور ملے گی۔ جب قرآن کی یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اے عائشہ، ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے اللہ کے نبی، کیا بات ہے؟ اے عائشہ، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں تم غور سے سننا اور کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد تم مجھ کو جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے؟ آپ اس طریقے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ دیں، آپ نے
حضرت عائشہ سے پوچھا اے عائشہ اللہ تعالیٰ تم کو آپشن دے رہا ہے, تم کو چوائس دے رہا ہے, یا تو تم دنیا کی دولت لے کر کے اپنے نبی سے الگ ہو جاؤ یا دنیا کی تکلیفیں اٹھا کر کے تم نبی کے ساتھ رہو, کیا کرو گی عائشہ, تمہاری چوائس کیا ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں, اماں عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آج وہ جواب میری پیاری ماں بہنوں ہمارے اور آپ کے گال پہ تھپڑ ہے. آج ہم دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں, دنیا کے لیے کھٹ رہے ہیں, دنیا کے لیے تڑپ رہے ہیں. آج ہماری مائیں بہنیں حضرت عائشہ کے اس جواب کو سن کر کے سوچے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اماں عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی افی ھذا استامر ابویہ, اے اللہ کے نبی کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینا پڑے گا؟ نہیں اے اللہ کے نبی مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیئر ہے, میرا جواب بالکل واضح ہے. میں نے اللہ کو چن لیا, میں نے رسول کو چن لیا, میں نے جنت کو چن لیا. مجھے نہیں چاہیے دنیا کی بیٹی ٹائٹ کپڑے پہن کر کے گھوم رہی ہے اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھائی, وہ باپ, وہ شوہر بے غیرت ہے, وہ دیوس ہے. اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا, نہ بات چیت کرے گا, نہ پاک صاف کرے گا. وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ, مردوں کی نقل کرنے والی عورت. اور نمبر 3 والدیوس, بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا. اللہ غیرت والا ہے, نبی غیرت والے ہیں, صحابہ غیرت والے ہیں. اپنے اندر بھی غیرت پیدا کرو, شرم و حیا پیدا کرو, اور جب آپ کے اندر غیرت ہوگی تب آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی غیرت والا بنائیں گے. اپنے گھر کے اندر کوئی بے پردگی آپ برداشت نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں, اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے. اب یہاں پر جو آخری آیت ہے قرآن کے 22ویں پارے میں, جو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کی بیویوں کو جو حکم دے رہا ہے, وہاں پہ آخری بات جو اللہ نے کہی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کو تم یاد کیا کرو, اس کا ذکر کیا کرو, اس کو دہرایا کرو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے, ہو سکے اور پاسبل ہے, ممکن ہے, آپ 1 مہینہ فیس بک کو چھوڑ دیجئے, 1 مہینہ ٹیلی گرام کو چھوڑ دیجئے, 1 مہینہ انسٹاگرام کو چھوڑ دیجئے, اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں 1 مہینہ یوٹیوب کو بھی چھوڑ دیجئے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یوٹیوب پر تو آپ کی تقریر سنتے ہیں, مجھے بہت اچھی طریقے سے پتا ہے. وہ عبد الغفار صاحب کو دیکھتے دیکھتے کب کیٹرینا کیف آ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. بڑا ہوشیار ہے یوٹیوب. ہم لوگ بولتے ہیں نا ہمارے موبائل پر بڑی گندی تصویریں آتی ہیں. وہ گندی تصویریں کیوں آتی ہیں؟ جو آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب وہی دکھاتا ہے. آپ نے ایک ویڈیو دیکھنا شروع کیا, یوٹیوب بہت ہوشیار ہے, وہ سمجھ گیا آپ کو کیا پسند ہے, آپ جو دیکھیں گے وہی آپ کو دکھائے گا. 1 مہینہ عبادت کا مہینہ بنا لو میرے بھائی. جب اللہ نے 12 مہینوں میں اس 1 مہینے کو چن لیا ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے, بھئی اللہ اگر چاہتا تو قرآن کو شعبان میں اتار دیتا, شوال میں اتار دیتا, محرم میں اتار دیتا, مگر اللہ نے رمضان میں اتارا. اور نام لے کر کے اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے. اس 1 مہینے کو جب اللہ نے قرآن کا مہینہ بنایا ہے تو ہم اور آپ اس 1 مہینے میں قرآن سے جڑ جائیں میرے بھائیوں. تلاوت کرو قرآن کی. میری ماں اور بہنوں تلاوت بھی کرو, 2 طرح کی تلاوت. فارمولہ دے رہا ہوں, رمضان 3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے, فارمولہ دے رہا ہوں, کوشش کرو اس رمضان میں اس فارمولے پر عمل کریں. جب قرآن کی تلاوت کرو تو 2 طرح سے تلاوت کرو. ایک تلاوت کرو سمپل تلاوت, تلاوت یعنی پڑھ رہے ہیں آپ,
الف لام میم پڑھ لیا آپ نے، سیقول پڑھ لیا، تلک الرسل پڑھ لیا، ایک ایک پارہ دو دو پارہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ تلاوت کریں. ایک تلاوت سمپل کریں، ایک تلاوت آپ کریں ترجمہ کے ساتھ. احسن البیان ایک تفسیر ہے، عام طور سے مل جاتی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر عام طور سے مل جاتی ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی اچھی سی مستند تفسیر لے لیں آپ، اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جتنا ہو سکے 1 پیج 2 پیج 5 پیج قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا شروع کریں. اس رمضان میں آپ یہ 2 طریقے کی قرآن کی تلاوت کریں، اور موبائل سے جہاں تک ہو سکے دور رہیں. اور رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں، 14-15 گھنٹے آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے رمضان کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے. رمضان کو گناہوں سے بچنے کا مہینہ بنائیے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، صاحب دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. میں کرناٹک میں گیا پچھلے سال رمضان میں، وہاں ایک نوجوان میرے پاس آیا، بولا مولوی صاحب ایک فلم ہے، اس میں اللہ کے نبی کے دور کی کہانی کو دکھایا گیا ہے، فلم کا نام ہے دا میسج. تو بولا کہ مولوی صاحب اس فلم کو دیکھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو فلم آپ بتا رہے ہیں دا میسج، اس میں صحابہ کی تصویر بھی آئی ہے؟ کہا کہ ہاں، سارے صحابہ کو تو اس میں نہیں دکھایا گیا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا چہرہ ڈھانک کے دکھایا گیا ہے، مگر بہت سارے صحابہ کو اس میں فلمایا بھی گیا ہے، جیسے حضرت حمزہ ہیں، حضرت بلال ہیں، تو ان کو دکھایا گیا اس میں. میں نے کہا ایک بات بتاؤں آپ کو، چلو 2 منٹ کے لیے مان لو کہ فلم کی اسٹوری صحیح ہے، فلم میں جتنا کچھ بتایا گیا ہے سب بالکل صحیح ہے، مگر آپ نے اگر اس فلم میں حضرت بلال کو دیکھ لیا تو جب بھی حضرت بلال کا نام آئے گا تو آپ کو اسی فلم والے بلال یاد آئیں گے. جب بھی حضرت حمزہ کا نام یاد آئے گا آپ کو لگے گا حمزہ وہی ہے جو میں نے دا میسج فلم میں دیکھا تھا. میں نے کہا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ صحابہ کے اوپر بنی ہوئی فلمیں ہم دیکھیں. صحابہ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہم آڈیو سن سکتے ہیں، تقریریں سن سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے نام پر جو فلمیں بنے گی وہ مناسب نہیں ہے. تو رمضان کے مہینے میں وہاں کرناٹک میں لوگوں نے بتایا کہ بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے تو یہ والی فلم دیکھنا اس میں بڑا ثواب کا کام ہے. تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. کچھ دنوں تک ارطغرل غازی کے نام سے ایک مووی آئی تھی، اس میں بڑی بہادری کے واقعات دکھائے جا رہے تھے. ہمارے بعض نوجوان بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ صاحب یہ تو بڑی بہادری کی باتیں ہیں. فلم ہوتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوتی ہے. اس لیے رمضان میں ان تمام فضول چیزوں سے میرے پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور کوشش کریں کہ یہ جو رمضان 2023 کا آنے والا ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بن جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں. کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. ابھی بنارس میں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی بہن کی شادی تھی. بنارس سے 300 کلومیٹر دور سے بارات آئی تھی، لڑکے والے آئے تھے، نکاح ہوا. اس کے بعد 300 کلومیٹر دور جہاں کا رہنے والا تھا وہاں ولیمہ تھا. ہمارے دوست اور ان کی فیملی ولیمہ میں گئی. ان کا جوان ماموں جس کی عمر 20 سے 25 سال رہی ہوگی، ان کا ماموں اور ان کی نانی راستے میں کار کا ایکسیڈنٹ ہوا. کار ڈیوائیڈر سے جا کے بہت بری طریقے سے لڑ گئی. نانی اور ماموں دونوں سخت زخمی ہوئے. ہاسپٹل میں تقریباً 15 دن تک ایڈمٹ رہے. اس کے بعد ماموں کا انتقال ہو گیا. 20-25 سال کا جوان لڑکا، ابھی جس کا رشتہ لگا تھا، شادی ہونے والی تھی، وہ ہاسپٹل میں اس نے دم توڑ دیا. آج شادی کی خوشی کے بعد پورا خاندان رو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میرے ساتھ بھی بڑا خطرناک حادثہ ہوا تھا. اللہ نے بچا لیا، اللہ نے ایک نئی زندگی دی. لیکن ہم برابر سفر میں رہتے ہیں. کبھی بائی روڈ سفر ہو رہا ہے، کبھی فلائٹ سے جا رہے ہیں، کبھی ٹرین سے جا رہے ہیں.
اب تو دل ڈرتا بھی ہے، نہ جانے کب کون سا حادثہ ہو جائے اور زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارو۔ اگر گناہوں کی دنیا میں ہم اور آپ رہے ہیں تو اب سے بھی موقع ہے ہم اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، باز آ جائیں۔ یاد رکھو، گناہ کی جو دنیا ہے، گناہ کی جو زندگی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو ذلیل کرنے والی ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گی، آخرت میں بھی ذلیل کرے گی۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ میرے بھائیوں۔ آنے والا رمضان کا مہینہ ہمیں ایک چانس دے رہا ہے، ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ نبی نے بد دعا کی ہے اس انسان کے لیے، جبریل امین نے بد دعا کی ہے اور نبی نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے، جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ بس ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین اس ماہ مبارک کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کے اس جلسے میں ہمارے جو بھائی بہن آئے ہیں، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔